چنانچہ ایک خاتون نبی علیہ السلام کے پاس آئی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے چہرہ انور دوسری طرف کر لیا۔ وہ ادھر سے آ کر اس نے پھر یہی بات کی۔ نبی علیہ السلام نے چہرہ انور پھر اور طرف کر لیا۔ اس نے پھر آ کر یہی بات کہی۔ پھر نبی علیہ السلام چہرہ انور چوتھی طرف کر لیا۔ اس نے پھر آ کر یہی بات کا اقرار کیا کہ مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ اصل میں نبی علیہ السلام اس سے 4 مرتبہ کہلوانا چاہتے تھے۔ اگر ایک دفعہ کہتی تو کام معاف ہو جاتا۔ اب چونکہ اس نے 4 مرتبہ گواہی دے دی تھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے کوئی شک ہو گیا ہوگا، وہم ہو گیا ہوگا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہم والی کوئی بات نہیں، میں نے بڑا گناہ کیا اور اس وقت بچہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے، میں بچے کی ماں بننے والی ہوں، کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا، جب تک بچے کی ولادت نہیں ہو جاتی تم جاؤ، جب ولادت ہو جائے پھر میرے پاس آنا۔ یہ عورت اپنے گھر واپس چلی گئی۔ آپ غور کریں، اس عورت کے سر پہ پولیس مسلط نہیں تھی، یہ کہیں جیل کے کمرے میں بند نہیں تھی، یہ اپنے گھر میں تھی۔ اگر یہ چاہتی وہاں سے کہیں چلی جاؤں دور تو یہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کسی اور بستی میں جا کے رہ جاتی، مگر یہ بھاگی نہیں اور اپنی بات سے پیچھے بھی نہیں ہٹی۔ جب بچے کی ولادت ہو گئی تو اپنے بچے کو لے کے پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بچہ پیدا ہو گیا، بیٹا پیدا ہوا ہے، اور میں آئی ہوں کہ آپ مجھے پاک کر دیجئے، میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے ناپاک حالت میں نہیں جانا چاہتی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے قریب میں کوئی عورت ہے جو اس بچے کو دودھ پلائے؟ تو پتہ چلا کہ کوئی اور عورت ایسی نہیں تھی بچے والی جو اس کو بھی دودھ پلاتی۔ اس زمانے میں ڈبوں کے دودھ تو ہوتے نہیں تھے، مائیں دودھ پلاتی تھیں، تو کوئی اور عورت قریب نہیں تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم جاؤ اور بچے کو اتنی دیر دودھ پلاؤ کہ یہ دودھ کی بجائے کھانے کی چیزیں کھانے لگ جائے، سالڈ لینا شروع کر دے۔ وہ عورت گھر واپس آ گئی اپنے بچے کو لے کے۔ اب اس کے پاس 2 سال کا وقت تھا، کیونکہ دودھ پلانے کی عمر عامین یومین کاملین 2 سال پورے ہوتی ہے۔ اس عورت نے بچے کو 2 سال دودھ پلایا تو بچہ اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ روٹی کا ٹکڑا کھانے کے قابل ہو گیا۔ چنانچہ وہ اپنے بچے کو اس حال میں لائی کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور بچہ روٹی کا ٹکڑا کھا رہا تھا۔ یہ پروف تھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرا بچہ دودھ کا محتاج نہیں رہا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر حد جاری کیجئے اور مجھے پاک کر دیجئے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس عورت کے دل میں ایک آگ لگی ہوئی تھی، ندامت کی، شرمندگی کی، کہ میں گناہ تو کر بیٹھی ہوں لیکن میں اس گناہ کی حالت میں اپنے رب کے سامنے نہیں جانا چاہتی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا اللہ میرے گناہ کو دنیا میں معاف کر دے اور میں آخرت کی ذلت سے بچ جاؤں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اس عورت کو رجم کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس عورت کو پتھر مارا تو خون کا کوئی چھینٹا ان کے کپڑے پر آ کر گرا، تو انہوں نے اس عورت کو کہا یہ کتنی ایسی ہے اور ویسی ہے، اپنے قبیلے کو بھی بدنام کیا، ماں باپ کو بھی بدنام کیا، اور ایسی حرکت کرنے پہ تجھے شرم نہیں آئی؟ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو ڈانٹا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہو، لقد تابت توبتن، اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اس کی توبہ کے ثواب کو مدینہ شہر کے سب لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو گناہگار اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے بدلے پورے شہر کے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک نوجوان کا واقعہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، اس بندے نے، نوجوان نے ایسی سچی توبہ کی کہ اگر
ساری دنیا کے جتنے گناہگار ہیں ان کی بخشش کی یہ دعا کرتا تو میں ساری دنیا کے گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں جا رہے تھے، ایک نوجوان کھڑا رو رہا تھا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھائی رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا جی مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ بھئی کیا گناہ سرزد ہو گیا؟ اس نے کہا بھئی میں کفن چور تھا، یعنی جب لوگ میت کو دفن کرتے تھے نا تو میں ان کی قبر کھود کے ان کا کفن نکال کے بیچتا تھا اور اس کے پیسے سے زندگی گزارتا تھا، میرا یہ روز کا کام تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انصار کی ایک جوان لڑکی کی وفات ہو گئی اور میں نے اس کے کفن کو چرا لیا۔ پھر میں تھوڑی دیر آگے چلا تو میرے اوپر شیطان غالب آ گیا اور شیطان نے دل میں بات ڈالی کہ لڑکی تو جوان عمر تھی تو کیوں نہ میں اس سے اپنی خواہش ہی پوری کر لوں۔ تو میں واپس آیا، میں نے دوبارہ قبر کو کھودا، لڑکی کی میت کو نکالا اور اس کے ساتھ میں نے منہ کالا کیا۔ اب میرے دل پر ایک غم ہے کہ میں نے زندہ کی بجائے مردہ کے ساتھ گناہ کیا۔ فرمان لگے آؤ میں تمہیں نبی اسلام کے پاس لے چلتا ہوں۔ نوجوان نے ساری صورتحال بتائی۔ جب اس نے یہ بتایا نا کہ میں نے تو مردہ لڑکی کے ساتھ گناہ کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بہت جلال آیا اور نبی علیہ السلام نے اس نوجوان کو ڈانٹا۔ جب اس نوجوان نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام بھی مجھے ڈانٹ رہے ہیں تو وہ وہاں سے کھسک گیا اور وہ مسجد نبی سے نکل کے سیدھا باہر دیہات میں گیا، ویرانہ تھا جہاں۔ 40 دن تک وہ نوجوان اللہ کے سامنے روتا رہا۔ اللہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے یہ گناہ کیا، لیکن بخشنے والا تیرے سوا اور کوئی ہے تو نہیں، تو اللہ مجھے بخش دے۔ اتنا اس نے آنسو بہائے، اتنا اس نے اللہ کے سامنے عاجزی ظاہر کی کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جبرائیل سامنے آ کے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ بندوں کو آپ نے پیدا کیا ہے یا میں نے پیدا کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پھر پوچھا اچھا یہ بتائیے کہ بندوں کو رزق کون دیتا ہے، آپ دیتے ہیں یا میں دیتا ہوں؟ نبی علیہ السلام نے جواب دیا ساری مخلوق کو اللہ رزق دیتا ہے، مجھے بھی اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، اللہ نے تیسری بات یہ پوچھی ہے کہ بندوں کی معافی کو میں نے قبول کرنا ہے یا آپ نے قبول کرنا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا ہر بندے کی معافی کو اللہ نے قبول فرمانا ہے اور میرے بھی غلطیوں کو اللہ نے معاف فرمانا ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے 3 باتوں کا جواب دیا تو جبرائیل السلام نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ جو نوجوان آپ کے سامنے آیا تھا اور اس نے گناہوں کی معافی کی بات کی تھی اور آپ نے ذرا ترش روئی سے جواب دے دیا، وہ بچہ یہاں سے سیدھا ویرانے میں چلا گیا۔ 40 دن ہو گئے ہیں، وہ دن رات روتا ہے، مجھ سے معافی مانگتا ہے اور میں پروردگار نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے، لہذا اس نوجوان کو آپ بلائیے اور بتا دیجئے کہ اللہ نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے یہ واقعہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پھر ایک صحابی کو بھیجا اور اس نوجوان کو بلوایا اور اس کو خوشخبری دی کہ اللہ رب العزت نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا، اللہ تعالی ہمارے بھی سب گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔